سبحان اللہ، تاریخی واقعات میں ایسے اسباق چھپے ہوتے ہیں جو زندگی کے بہترین اصول دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو اس کی زندگی میں پیش آنے والے کئی مقامات پر فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک عقل مند بابا نے 3 آدمیوں کو 3 مکئی کے دانے دیے اور بولا کہ جاؤ اسے اپنا گزارا چلاؤ۔ پہلے آدمی نے تینوں مکئی کے دانے ایک گرم پانی کے پیالے کے اندر گھولے، شوربہ بنایا اور پی گیا، اور دوسرے نے اس کا بے صبری سے سبق حاصل کیا اور اپنے 3 دانے جا کر باہر مٹی میں دبا دیے۔ 1 مہینہ وہ ان کو پانی دیتا رہا اور ان کی اچھی سے دیکھ بھال کرتا رہا۔ 1 ماہ بعد اس نے وہ پودے دیکھے تو مکئی کے 3 تنے نکل چکے تھے۔ اس نے مکئی کے تینوں پودوں پر سے تمام خوشے اکٹھے کیے اور ان کا 3 دن کا گزارا چل گیا۔ 3 دن اس نے 2 وقت کی روٹی کا سامان اور 1 ماہ کی محنت سے کر لیا۔ تیسرا آدمی اپنے باقی دونوں دوستوں کی بے وقوفیوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا اور ان سے سیکھتا رہا۔ اس نے تینوں دانے بو دیے اور 1 ماہ بعد جب اس پر چھلیاں نکل آئیں تو اس نے ایک پودا لگا رہنے دیا اور اس سے دانے اتار لیے اور پھر سے زمین میں بو دیے۔ دوسرے پودے سے ایک چھلی اتاری اور اپنی محبوبہ کو کھلائی، اور تیسرے پودے سے جو چھلیاں اتاریں وہ خود تھوڑی تھوڑی کر کے کافی دن چلا لیں۔ 1 ماہ بعد پھر سے اور ڈھیر سارے پودے نکل آئے اور اس نے مکئی کا کھیت لگا لیا، اور وہ ہر ماہ اپنے کھیت کو مزید وسیع کرتا گیا اور اس نے گاؤں کا سب سے بڑا کھیت لگا لیا۔ اسی محبوبہ سے شادی کی اور اپنی چھلیوں کے کھیت کی وجہ سے اسے دوبارہ کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ تم نے اسباب پر بھروسہ کیا تھا، میں نے مسبب الاسباب پہ۔ ہم دونوں ایک ہی گاؤں سے تھے لیکن ہم میں بہت فرق تھا۔ میرے پاس ڈگری تھی، میں انگلش بول سکتا تھا، لاہور کے ایک ملٹی نیشنل ادارے میں ملازم تھا۔ ملازم بھی کیا، غلام ہی سمجھیں۔ گاؤں جاتا تو لوگ رشک کرتے، ابا سینہ چوڑا کر چلتے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے سینہ چوڑا کرنے کی قیمت میری غلامی ہے۔ صبح 9 سے 5 کی اوقات تھی، لیکن یہ صرف پیپرز میں لکھے جانے والے اوقات تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اور میرے جیسے ہمہ وقت ملازم ہوتے تھے، نوکری ختم ہونے کے بعد بھی نوکر ہی ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ مصنوعی مسکراہٹیں، مصنوعی ماحول، لیکن ابا بہت پوچھتا۔ گاؤں جاتا تو مستقیم کا بھی خیال آتا۔ لاہور میں کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس سے کوئی کانٹیکٹ کرتا۔ ویسے بیچارہ ایک معمولی سے مدرسے کا فارغ التحصیل لاہور سے کیا کر لیتا۔ آخری بار سنا تھا کہ کسی نئی سوسائٹی میں بچوں کو جا کر قرآن پڑھاتا ہوں۔ ویسے بھی مستقیم سے ملنے سے میرے کون سے کانٹیکٹ بننے تھے۔ ایک بار گاؤں گیا تو سوچا پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جائے۔ ویسے بھی یہ گاؤں ہی تھا جہاں تھوڑی بہت ٹور بن جاتی ہے، بھرم رہ جاتا ہے، ہماری زندگی بھی عجیب ہو جاتی ہے۔ شہر اور گاؤں ہر جگہ اجنبی بن جاتے ہیں۔ میں گھر سے نکلا تو سامنے سے مستقیم آ رہا تھا، وہی دوستانہ مسکراہٹ اور صحت پہلے سے کافی بہتر۔ میری آنکھوں میں کوے کے پنجوں کے نشان گہرے ہو گئے، بلکہ پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے کوے نے چونچ بھی ماری ہو۔ دل چاہا مستقیم شکایتیں کہے کہ اس کا لاہور میں گزارا نہیں ہوتا، میں اس کی نوکری کا کوئی بندوبست کر دوں تو وہ احسان مند ہوگا۔ پھر میں اس سے کہوں کہ پگلے یہ کارپوریٹ کلچر ہے، تمہیں اپنی داڑھی مڈوانی پڑے گی اور تمہیں رگڑ رگڑ کر شیو کرنی پڑے گی، ٹخنوں سے اونچی شلوار اتار کر کریز والے پتلون پہننے پڑیں گے، تم کر لو گے؟ پھر میں تمسخر سے ہنسوں گا، کہوں گا کہ ہاں اس کے لیے ایک اچھی صورت والی ڈگری بھی چاہیے، کاش تمہارا ابا بھی تمہیں قرآن پڑھانے کی بجائے کوئی ڈگری دلا دیتا۔ کیسے ہو مستقیم؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا کب لاہور آئے ہو؟ بس جمعرات کو آیا تھا، انشاءاللہ اتوار کو واپسی ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ بس 2-3 چھوٹی دکانیں لی ہیں۔ دکانیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں، کس جگہ؟ بس بھئی ایک دکان ارم شاپنگ مال میں ہے، دوسری فردوس شاپنگ سینٹر اور تیسری گلاب سینٹر میں۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرا مذاق اڑایا ہو۔ تو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا؟ نہیں بھئی، کیسے چھوڑ دوں، اللہ نے اس کے ذریعے ہی تو رزق کھولا ہے۔
لیکن ان 2-3 دکانوں کے لیے تو بہت سرمایہ چاہیے۔ بس اللہ نے بندوبست کر دیا سارا، برکت دی اس کا کرم ہے۔ لیکن کیسے بات یہ ہے بھائی، اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تم نے اسباب پہ بھروسہ کیا تھا، جزاک اللہ۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پاک پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہی سب کے خالق ہیں۔